العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق جلوہ فراز مقتدر علماء معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین مجلس، اسلامی سال کا یہ پہلا بابرکت مہینہ ہے اور اس کا آغاز قربانی سے ہوتا ہے۔ اسلامی سال کا آخر وہ بھی قربانی پہ ختم ہوتا ہے۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ اللہ کی عادت ہے، وہ جس کو جتنا بڑا مقام دیتا ہے اس کو اللہ پھر آزمائش کی اتنی بڑی راہ سے بھی گزارتا ہے۔ یاری تیری سونا پر ازمائشاں تیریاں اگ، سونا پرکھیا جاودائے نال اگاں دے لگ۔ جس سے جتنا بڑا مقام ملتا ہے آزمایا بھی جاتا ہے۔ آپ نبیوں کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، اگر ان کے سروں پر نبوت کے تاج ہیں تو میرے مالک نے انہیں آزمایا کس طرح۔ اللہ کے نبی ہیں حضرت ایوب علیہ السلام، آپ کی معیشت بڑی مضبوط تھی۔ میں بات کو کربلا تک لے چلوں گا۔ آپ کے پاس 40,000 بکریوں کا ریوڑ تھا، 40 باغ تھے، 400 غلام تھا اور چاند جیسے 12 بیٹے بھی تھے۔ اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے نبی سے کہو کہ آزمائش کے لیے تیار ہو جائے۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تو میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ آپ فرماتے میں آنے والی ہر آزمائش پہ صبر کروں گا، راضی بر رضا رہوں گا۔ اب ممبر پہ جلوہ فراز ہے، تا حد نظر حواری بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے محو کلام تھے کہ ایک غلام دھوڑا دھوڑا آیا، سانس پھولا ہوا ہے اور آگے کہتا ہے حضرت غضب ہو گیا، 40,000 بکریوں کا ریوڑ پانی کی بے رحم موجیں بہا کے لے گئیں۔ آپ نے صبر کیا۔ ابھی اس کی بات ختم نہیں ہوئی کہ ایک اور آیا، کہا حضرت غضب ہو گیا، 40 باغ ہوا کا تیز جھونکا آیا اڑا کے لے گیا۔ صبر کیا۔ اچھا ایسا نہیں ہوا کہ اب درمیان میں 6 ماہ کا وقفہ ڈال لیا گیا ہو کہ اتنا بڑا معاشی نقصان ہوا، دھچکا لگا تو اب امتحان 6 ماہ بعد پھر لیا جائے گا؟ نہیں، ایک وقت میں سارے امتحان ہیں۔ ابھی اس کی بات ختم نہیں ہوئی کہ ایک اور آیا اور اس نے جو آ کی خبر دی وہ خبر سن کے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اس نے کہا حضرت آپ کے 12 بیٹے کسی کے ہاں مہمان بنے، مکان کی چھت گری اور آپ کے 12 بیٹے شہید ہو گئے۔
اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک، من کا قرار، یہ عصائے پیری ہوتی ہے بھائی، بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے۔ لیکن ایک ہی جھٹکے میں 12 بیٹے بھی چلے گئے، آپ نے اس پر بھی صبر کیا۔ دوستو، پھر حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں زخم آئے، یہ امتحان تھا، شہر والوں نے شہر سے نکال دیا۔ اچھا، جب زخم زبان پہ آئے تو اللہ کے نبی گویا ہوئے، شکوہ نہیں کیا۔ شکوہ ہم کرتے ہیں، کمزور لوگ ہیں، زندگی میں کوئی امتحان آ جائے تو ہم کہتے ہیں یا اللہ ساری مصیبتیں ہمارے لیے ہیں، ساری آزمائشیں ہمارے لیے ہیں۔ لیکن جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ راضی بر رضا رہتے ہیں، محبت کی زبان بولتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ مالک 40,000 بکریوں کا ریوڑ، پانی کی بپھرتی موجیں بہا کے لے گئی میں نہ بولا، 40 باغ ہوا کا تیز جھونکا اڑا کے لے گیا میں نہ بولا، میرے چاند جیسے 12 بیٹے شہید ہوئے میں نہ بولا، میرے انگ انگ میں زخم آئے میں نہ بولا، میرے جسم سے بوٹیاں ٹوٹ کے زمین پہ گری، اے اللہ میں پھر بھی نہیں بولا، مجھے شہر والوں نے شہر سے نکال دیا، میں پھر بھی نہیں بولا۔ لیکن میرے اللہ، میری تجھ سے ایک درخواست ہے کہ میری اس زبان کو محفوظ رکھنا، وہ اس لیے کہ یہ زبان تیرا نام لیتی ہے، یہ زبان تیرا تذکرہ کرتی ہے، اٹھ دی بیندی ٹر دی پھر دی، ستے آنتے جاگ دی، نام جپ دی روتے کھپ دی، ویہ سر اس راگ دی، نام جپیاں قرب ملدا نام دی کر پوری سام، شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی۔ جنہیں عزتیں ملتی ہیں بھائی وہ آزمائے جاتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، حضور کا اعزاز کے سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا، لیکن زندگی میں امتحان کتنے آئے سنتے چلیے۔ ابھی حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے، شکم مادر میں ہے کہ آپ کے سر سے آپ کے والد کا سایہ اٹھا لیا گیا۔ یہ اس وقت ہوا جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کے کچھ عرصہ بعد تجارت کے لیے ملک شام گئے، اور وہاں سے واپس عبد المطلب کے ننہال یثرب آ کے رکے۔ یثرب بیماریوں کا گھر تھا، آئے اور بیمار ہو گئے، قافلہ ٹھہر گیا کہ حضرت کی طبیعت بحال ہو تو ہم ساتھ لے چلے، لیکن طبیعت سنبھلنے کو نہیں تھی، مجبوراً قافلہ چلا گیا، اور تھوڑے دنوں بعد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، اور یہ خبر مکہ المکرمہ میں عبد المطلب کے خاندان پر بجلی کی طرح گرتی ہے، اور سیدہ آمنہ نے تو ابھی اپنے ماہ تمام کو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا، اور ان کا جی چاہتا تھا کہ میں اڑ کے یثرب چلی جاؤں، مٹی کے اس تودے کو دیکھوں اور اس کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناؤں، لیکن جس امانت کا آپ کو امین بنانا تھا اس کی حفاظت کے ذمہ نے حضرت آمنہ کو روک لیا۔ ابھی دنیا میں آئے نہیں کہ سر سے باپ کا سایہ اٹھا لیا گیا، در یتیم پیدا ہوئے۔ میرے نبی کی عمر 6 سال ہوئی، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، سفر کی صحبتیں سہنے کے لائق ہوئے، تو آپ کی والدہ نے اپنے سسر جناب عبد المطلب سے اپنے من کی بات کہہ ڈالی کہ 6 سال جدائیوں میں گزار دیے، اگر آپ رخصت عنایت فرمائیں تو میری آرزو ہے کہ میں اس خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانا چاہتی ہوں، میں یثرب جانا چاہتی ہوں۔ تو جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جوان سالہ بہو کو اجازت دی۔ 3 نفوس پہ یہ مشتمل قافلہ مکہ سے یثرب آیا، اور یہاں 1 مہینہ یا اس سے کچھ دن زیادہ یہ لوگ ٹھہرے اور پھر واپس مکہ چلے گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بھی آتا حضور کو دیکھتا، پیشانی میں نبوت کا نور دیکھتا تو برملا کہتا کہ یہ تو اس امت کا نبی ہے۔ لوگوں کا جمگٹھا ہوا۔ سیدہ آمنہ فرماتی میرے دل میں خوف پیدا ہوا کہ کہیں یہ میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گزند نہ پہنچائیں۔ فرماتی اس خوف نے مجھے مجبور کیا اور میں واپس مکہ لوٹ آئی۔ آدھا سفر طے ہو گیا، آدھا سفر ابھی باقی ہے۔ ابوا نامی ایک گمنام بستی آتی ہے،
جہاں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آ کر کے رک جاتی ہے. آپ کو بخار نے آ گھیر لیا اور آپ جان گئی کہ یہ بخار میری جان لے لے گا. وقت رخصت ام ایمن سے کہا کہ میرے بیٹے محمد کو بحفاظت امیر قریش تک پہنچا دینا، اور پھر حضور کو اپنے پاس بلا لیا. ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور، ماں بیٹے میں کھب سی جاتی ہے. دو ایک باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئی. فرماتی بیٹے کلو حی میت کلو جدید بال کلو کبیر یفنا وانا میتۃ وذکر باق وولدت طہرا. فرمایا بیٹے ہر نئی چیز نے پرانا، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے. فرمایا بیٹے میں بھی جا رہی ہوں، لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا، وہ اس لیے کہ میں تیرے جیسا سونا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں. سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، موتی فضا میں بکھر گئے. حضور ماں سے لپٹ کے روئے اور ماں سے کہتے امی آپ کیوں نہیں بولتی، آپ آنکھیں کیوں نہیں کھولتی؟ ہنستا چمن خاموش ہے، جانے والے لوٹ کر نہیں آتے، لیکن کچھ جانے والے ایسے ہوتے ہیں جو دلوں میں دھڑکن بن کے رہتے ہیں، وہ خوشبو ہوتے ہیں، پاس پاس رہتے ہیں. حضور ماں سے لپٹ کے روئے اور پھر اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی، اس پہ آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا. جہاں تک ماں نظر آتی رہی پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں. میں نے سیدہ آمنہ کے مزار کی 2 دفعہ زیارت کی ہے. یہ مدینہ سے 350 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. ہم رات 1:45 بجے وہاں پہاڑ کے نیچے تھے، ماحول خاموش تھا، ہوا کا کہیں سے کوئی ایک جھونکا بھی نہ آیا. لیکن جب سیدہ آمنہ کے قدموں میں جا کھڑے ہوئے تو یقین جانی ایسا لگا کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے ہی کھول دیے. آج بھی جنت سے ٹھنڈی ہوائیں سیدہ آمنہ کو سلام کرنے آتی ہیں. ام ایمن کہتی میں حضور کو لے کے واپس پہاڑ سے نیچے اتر آئی تو حضور ہاتھ چھڑا کے دوبارہ پھر پہاڑ پہ چلے گئے. آپ فرماتی جب میں پہاڑ پہ چڑھی اور میں نے جا کر دیکھا تو حضور ماں کے سرانے کھڑے تھے اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. ام ایمن کی جان نکل گئی، حضور کو سینے سے لگا لیا. میرے نبی فرماتے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے. 6 سال کی عمر میں ابوا کے ٹیلے پہ ماں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاتی ہے اور 3 سے 2 رہ گئے. مکہ آ کر کے عبد المطلب کے حوالے میرے رسول کو پیش کیا گیا. وہ داستان غم سنا دی گئی کہ راستے میں ماں نے سانسیں توڑ لی اور یہ آپ کی امانت آپ کے پاس ہے. پھر دادا نے بھی بڑی محبت دی، کھانا کھاتے ہیں ساتھ بٹھاتے ہیں، سوتے ہیں پہلو میں لٹاتے ہیں. ذل کعبہ عبد المطلب کی مسند بچتی تھی جس پر بیٹوں کو بیٹھنے کی جرت نہیں تھی. حضور لاڈلے بڑے تھے، دادے کی مسند پر بیٹھ جاتے. بے پناہ محبت وصول ہوئی. 2 سال گزرے کہ آپ کے مہربان دادا جان کا بھی انتقال ہو گیا. راوی لکھتا ہے کہ جب عبد المطلب کا جنازہ مکے کے بازار سے گزر رہا تھا تو حضور پیچھے پیچھے جنازے کے آ رہے تھے اور حضور اپنے دادا جان کی جدائی میں کبھی مکے کی اس دیوار سے لپٹ کے روتے ہیں تو کبھی مکے کی اس دیوار سے لپٹ کے روتے ہیں. جنہیں عزتیں ملتی ہیں بھائی وہ آزمائے جاتے ہیں. ابھی حضور دنیا میں آئے نہیں، باپ نہیں، 6 سال کی عمر ہے، ماں نہیں، 8 سال کی عمر ہے تو شفیق دادا بھی چلے گئے. پھر کفالت کا ذمہ آپ کے چچا جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا لیا. چچا نے بھی بڑی محبت دی، کھانا کھاتے ہیں ساتھ بٹھاتے ہیں، سوتے ہیں پہلو میں لٹاتے ہیں. آپ کثیر العیال تھے، آپ کی معیشت بھی کوئی زیادہ مضبوط نہیں تھی. میں نے حضور کا بچپن پڑھا ہے. اماں حلیمہ فرماتی ہیں حضور کو اگر بچپن میں بھوک لگی بھی ہوتی نا تو کبھی بھوک کا مطالبہ نہیں کیا تھا. میں بچوں کی بات نہیں کروں گا، ہم جوان ہیں اور اب بڑھاپے کی طرف سفر ہے. ہمیں وقت پہ کھانا نہ ملے تو ہم گھر کے برتن توڑ دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، خواتین پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. لیکن حضور کا بچپن کتنا شاندار ہے. بھوک لگی بھی ہوتی تو کبھی بھوک کا مطالبہ
نہیں کیا تھا۔ حضور پروان چڑھتے رہے، کوہ صفا پہ حضور کی صدا جو ہے وہ حکم آیا کہ اب پیغام حق سناؤ۔ جزیرہ عرب میں یہ صدا گونج اٹھی تھی کہ عبد المطلب کا پوتا عبداللہ کا بیٹا صادق ہے، امین ہے۔ یہ تذکرے ہر طرف میرے رسول کے ہونے لگے، اور پھر لا الہ کی جب دعوت دی تو مخالفین معاذ اللہ انہوں نے کچھ غلط کہا اور مخالفت پہ اتر آئے۔ جو ازلی بدبخت تھے وہ مخالفت پہ اتر آئے، اور جو سعادت مند تھے وہ حضور کی راہوں کے مسافر بنے۔ اسلام فرد واحد سے پھیلا، اسلام نشو نما پاتا رہا۔ بانی اسلام کو مٹانے کی صفحہ ہستی سے کوشش بھی کی گئی، لیکن وہ کیا کسی نے کہا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، اور جدا ذکر خدا بلند کرے، کیڑا جمع ہے اس نو بند کرے، او دے ذکر دا محافظ آپ خدا پڑھو لا الہ محمد الرسول اللہ۔ ہزارہا مخالفتوں کے باوجود اسلام پھیلا، اسلام نشو نما پاتا رہا۔ تو لوگوں نے حضور کی زندگی میں بڑے حضور کو دکھ دیے۔ حضور کی زندگی میں ایک بہت بڑا امتحان جس کو عام الحزن کہا جاتا ہے، وہ غم کا سال کہ جس میں شفیق چچا چلے گئے، آپ کی رفیق حیات حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور حضور گھر میں ہی لگ کے بیٹھ گئے۔ لیکن پھر کار نبوت کی ذمہ داریاں حضور کو میدان عمل میں لے آتی ہیں اور لا الہ کی دعوت دیتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے، وہ حضور کی راہوں میں کانٹے بچھاتے ہیں، وہ گھڑے کھودتے ہیں، اوجریاں پھینکتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، گلے میں رسی ڈال کے تاؤ دیتے ہیں۔ کتنے دکھ طائف مکہ والوں نے دیے۔ شیب ابی طالب میں 3 سال محصور رہے، سوشل بائیکاٹ ہوا، ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو گیا، بچے بھوک کی وجہ سے روتے ہیں تو مائیں منہ پہ تھپڑ نہیں مارتی، بلکہ اتنا کہتی کہ اگر تمہارے رونے کی آواز کافروں نے سنی تو وہ تمہارے نبی محمد کو تانے دیں گے۔ بچے خاموش ہو جاتے ہیں۔ میں نے پڑھا ہے صحابہ کہتے ہیں ہم نے پتے کھا کھا کے گزارا کیا، چمڑے بھگو بھگو کر کے گزارا کیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں مجھے اتنی شدت کی بھوک لگی ہوئی تھی، ایک گیلی جگہ میرا پاؤں آیا، نہ جانے وہ چیز کیا تھی، اس کو اٹھایا اور کھا لیا، اور آج تک مجھے یہ خبر نہیں کہ وہ ہے کیا تھی چیز۔ ان راہوں پہ چلنے والوں کو آزمایا جاتا ہے۔ حضور مکہ سے طائف آئے کہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں انہیں اپنی بات سناؤں گا تو وہ میرے معاون بنیں گے، لیکن حضور جب وہاں گئے تو انہوں نے بھی کہا کہ نبوت یتیموں کے گھروں میں آنا تھی، دل دکھایا۔ آقا فرماتے میں آیا، میں نے تمہیں اپنی بات سنائی، یہ تمہاری قسمت کہ تم نے اسے قبول نہیں کیا، لیکن میرے پہ ایک مہربانی کرنا کہ میرے آنے کی خبر مکہ کے لوگوں کو نہ دینا۔ انہوں نے کہا ہم تو اس کی تشہیر کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے۔ سنیے دوستو، حضور واپس پلٹنے لگے۔ طائف کا بازار ہے، 2 رویا کتارے ہیں، اوباش لڑکے ہیں، ان کے ہاتھوں میں پتھر ہیں۔ میرے نبی فرماتے میں قدم اٹھاتا ہوں تو وہ میرے پاؤں پہ پتھر مارتے ہیں۔ مجھے درد ہوا تو میں درد کی شدت کی وجہ سے زمین پہ بیٹھ گیا۔ فرماتے ہیں وہ نلائق آگے بڑھے، حضور کو پھر کندھوں سے پکڑا، کھڑا کیا اور چلنے پہ مجبور کیا گیا۔ حضور دوسرا قدم اٹھاتے ہیں تو حضور کے دوسرے قدم پہ پتھر لگتا ہے، بدن لہو لہان ہو گیا۔ جوانوں، اس دین کی بنیادوں میں پیغمبر کا خون ہے۔ یہ دین بڑی محنت سے پھیلا ہے، دین جستجو سے پھیلا ہے، دین تبلیغ سے پھیلا ہے۔ محمد عربی مکہ سے طائف آئے کہ میں انہیں لا الہ کی دعوت دوں، لیکن ان نلائقوں نے کیا کیا کہ حضور کو پتھر مارے۔ عرض کیا گیا کہ ان کے لیے بد دعا کر دے۔ حضور فرماتے میں رحمت بن کے آیا ہوں، زحمت بن کر نہیں آیا۔ اور وہاں ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا جو علماء کے لیے تھا، مبلغین کے لیے تھا۔ میرے نبی فرماتے مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے کہ وہ میرے ساتھ چلیں گے۔ بعض کا نتائج نہیں ملتے، آنے والی نسلوں پہ نتائج چھوڑنے پڑتے ہیں۔ ہم تو کوئی بات کرے تو ہم کہتے ہیں ہمیں تو سجدے سے غرض ہے، جو یہاں نہیں تو وہاں سے کام بھی کرنا ہی نہیں تو کدھرے اور سے۔ او بھائی، حضور کا یہ فرمان ہمیں روشنی دیتا ہے کہ اگر یہ نہیں مانتے تو آنے والی نسلوں پہ کام کرو۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے۔ اور آپ جانتے ہو یہاں سندھ کے اندر ایک نہید نامی بیٹی کے سر سے راجہ دہر کے ڈاکوؤں نے جب دوپٹہ کھینچا تو اس نے یا علی الحجاج کہا،
حجاج تاریخ کا کوئی قابل ذکر انسان نہیں، بہت بڑا بدماش ہے، اس کے ہاتھ ہزاروں لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ اس سماج کا بدماش کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے لبیک یا اختی، بہن میں حاضر ہوں، اور کہا اتنی دیر تک چین سے جو ہے وہ بستر پہ نہیں لیٹوں گا جتنی دیر تک تجھے انصاف نہیں دوں گا۔ اور پھر اس نے یہاں حملے کروائے لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر اس نے اپنے بھتیجے، اپنے داماد جس کی عمر 17 سال تھی، اس کو یہاں بھیجا، اور وہ ہندوستان کے تخت و تاج کو رونتا ہوا یہاں آیا، اور اس برہنہ سر بیٹی کے سر پہ عزت کی ردا رکھ جاتا ہے۔ اور پھر 4 سال یہاں گزار کے گیا۔ اس نے مکران سے ملتان تک سفر کیا، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے 1 لاکھ انسانوں کو محمد عربی کا غلام بنا جاتا ہے۔ اس شخصیت کا نام محمد بن قاسم بتایا جاتا ہے۔ فرمایا مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے کہ وہ میرے ساتھ چلیں گے۔ حضور طائف سے واپس آ گئے۔ بھائی جان، جنہیں عزتیں ملتی ہیں وہ آزمائے جاتے ہیں۔ آئے نہیں، باپ نہیں، 6 سال کی عمر ہے، ماں نہیں، 8 سال کی عمر ہے، دادا نہیں۔ عام الحزن آیا، شب ابی طالب میں محصور رہے، مکہ والوں نے گڑھے کھودے، اوجریاں پھینکی، راستے میں کانٹے بچھائے، طائف والوں نے پتھر مارے۔ ہم پڑھتے ہیں کہ حضور کی زندگی میں ایک خوشی کا ساسامان تھا۔ حضور کی گود میں 2 بچے تھے، ایک کا نام ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یہ حضور کے اپنے لخت جگر ہے، اور ایک پہلو میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یہ حضور کی بیٹی کے بیٹے ہیں۔ حضور دونوں سے محبت شفقت فرما رہے تھے، کبھی ابراہیم کی گال کو تھپکاتے ہیں تو کبھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گال کو تھپکاتے ہیں۔ غم کی کہانی ٹوٹی نہیں، سیلاب تھما نہیں۔ فرشتہ آ گیا اور آ کے کہا کہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک کو رکھ لو، اور ایک کو اللہ مانگ رہا ہے۔ کتنا مشکل مرحلہ ہے، ایک طرف بیٹا، دوسری طرف بیٹی کا بیٹا۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ پھر حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت فرمائی۔ کبھی کندھوں پہ سوار کرتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں تو تسبیحات بڑھا دیتے ہیں، کبھی حسین کی زبان کو اس طرح چوستے ہیں جس طرح کھجور چوسی جاتی ہے، کبھی ان کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرا حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے، اور کبھی فرماتے ہیں اے اللہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی حسین سے پیار کر، اور جو حسین سے پیار کرے اے اللہ تو اس سے پیار فرما۔ حسین ابن علی سے بے پناہ محبت فرمائی۔ فرشتہ پھر آ گیا اور اس نے آ کے پیغام دیا کہ آپ کے اس نواسے کو کربلا کے اندر شہید کر دیا جائے گا۔ کربلا کی مٹی دی گئی کہ جب یہ خون بن جائے تو جان لینا کہ آپ کا بیٹا حسین شہید ہو گیا ہے۔ اور وہ مٹی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی گئی اور فرمایا جب یہ خون بن جائے تو جان لینا کہ میرا نواسا شہید ہو گیا ہے۔ اور پھر 60 ہجری کو یزید تخت نشین ہوتا ہے اور اس نے ولید کو کہا کہ حسین ابن علی سے میرے لیے بیعت لو، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی کرتوتوں سے اچھی طرح واقف تھے کہ وہ قاتل بھی تھا، وہ زانی تھا، وہ شرابی تھا۔ اور ایک دفعہ تو اس نے امام حسین کو مکے میں بیٹھ کے شراب پی رہا تھا، جام بڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ حسین شراب پی لو، اللہ نے قرآن میں نمازیوں کے لیے خرابی کہی ہے، شرابیوں کے لیے نہیں کہی۔ تو آپ اعاذ باللہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ آپ اس کے برے اعمال سے واقف تھے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ اس کی کرتوتوں کی وجہ سے ہمیں ڈر لگنے لگا کہ کہیں آسمان سے ہمارے اوپر پتھر نہ برس جائیں۔ اس نے بڑا واقعہ کربلا کے علاوہ بھی اس نے بہت سارے ایسے کام کیے کہ 700 صحابہ کو اس نے شہید کروایا اور 10,000 تابعین کو قتل کیا گیا، 300 نوجوان بیٹیوں کی آبرو ریزی کی گئی، مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے گئے اور ممبر رسول کی برہمتی کی گئی۔ اس نے کعبۃ اللہ پہ بھی حملہ کروایا، غلاف کعبہ جل گیا، مطاف پتھروں سے بھر گیا، اور وہ جو دمبا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عوض میں جنت سے آیا تھا اس کے سینگ کعبۃ اللہ کی چھت پہ تھے تو وہ بھی جل گئے۔ تو اس کی سیاہ کرتوتوں سے امام حسین واقف تھے۔ ولید نے بلا کر کے پیغام دینا تھا کہ حسین ابن علی کو کہ آپ یزید کے لیے بیعت کرو۔ اس نے رات کی تاریکی میں
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا۔ آپ جان گئے کہ یہ وقت میں تو وہ ملتا نہیں اور بات خطرے سے خالی نہیں لگ رہی۔ آپ نے دوستوں سے مشاورت چاہی کہ کیا کیا جائے کہ اس وقت میں ولید ملتا نہیں لیکن مجھے بات خطرے سے خالی نہیں لگ رہی۔ مشورہ یہ طے پایا کہ آپ ساتھ چند دوستوں کو لے جائیں اور وہ باہر ٹھہریں گے، آپ اندر تشریف لے جائیے گا، اگر حالات ٹھیک نہ ہوئے تو آپ آواز دیجئے گا، ہم دارالامارت کی دیواریں پھیلان کر کے اندر آ جائیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید سے ملنے گئے، اس نے بتایا کہ امام جو ہے وہ کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے اور اب ولی عہد جو ہے وہ یزید ہے اور اس نے مجھے بیعت کے لیے کہا ہے۔ تو امام حسین فرماتے کہ میرے جیسا شخص رات کی تاریکی میں چھپ کے بیعت نہیں کر سکتا۔ آپ واپس آنے لگے تو پاس مروان بن حکم یہ نائب تھا، اس نے سرگوشی کی، اس نے کہا ولید اگر یہ شخص چلا گیا تو بعد میں قابو پانا مشکل ہوگا، ابھی وقت ہے، بیعت کرتے ہیں ٹھیک، نہیں کرتے تو سر کاٹ کے دمشق میں یزید کی بارگاہ میں بھیجو۔ جب یہ بات کی تو امام حسین جلدی جلدی سے باہر نہیں آئے بلکہ انہی قدموں سے واپس پلٹے اور فرمایا ولید تم کیا بات کر رہے تھے؟ کہا حضور کوئی نہیں، ہم آپس میں کوئی بات کر رہے تھے۔ فرمایا میں نے سن لیا ہے۔ فرمایا تم جانتے نہیں میں کون ہوں، میری رگوں میں کس کا خون دوڑ رہا ہے؟ کہا میں حیدر کرار کا بیٹا ہوں اور وہ ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ کہا ہمارے گھر میں قرآن اترتا رہا ہے، فرشتے اترتے رہے ہیں۔ اور فرمایا یزید فاسق ہے، فاجر ہے۔ فرمایا میں حسین اس کی بیعت سے انکار کرتا ہوں۔ دو ٹوک بیعت سے انکار کیا، واپس گھر آئے، اپنی بہن زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے مشورہ کیا کہ بہن حالات اب ہمارے حق میں ہمارے جو ہے وہ بس میں نہیں رہے، حالات پوچھے خیریت، کہا یزید تخت نشین ہے اور وہ بیعت کے لیے کہہ رہا ہے اور میرے جیسا شخص اس کی بیعت کرے گا نہیں، اور پھر وہ زد میں آ کر کے یہاں لڑائی چاہے گا اور میں حضور کے شہر مدینہ میں جو ہے وہ لڑائی چاہتا نہیں، اس شہر محبت کو خون سے لالا زار نہیں کرنا چاہتا۔ بہن سے مشورہ یہ کیا کہ ہم مکہ کو چھوڑ کے مدینہ کو چھوڑ کے مکہ چلے جاتے ہیں۔ یہاں ایک سوال ہے بھائی، حاجی لوگ صرف اس مجمع میں کچھ حاجی صاحب واپس آئے ہیں، کچھ لوگ حج کر کے آ چکے ہیں، پرانے ہیں، کچھ عمرہ سے کی سعادت پانے والے ہیں، یہ ان لوگوں سے پوچھ کے دیکھیں مدینہ چھوڑنا کیا آسان ہے؟ کیا بندہ یوں ہی گزر آتا ہے؟ یہ قیامت سے کم نہیں ہوتا۔ ہمارے ایک صاحب حج عمرہ سے واپس آئے تو ہم نے کہا کیسا رہا سفر؟ تو وہ کہتے کعبۃ اللہ پہ پہلی نظر مشکل ہے اور روضہ رسول پہ آخری نظر بڑی مشکل ہے۔ مدینہ چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا، یہ قیامت سے کم نہیں ہوتا۔ 8 دن کے لیے جانے والے پلٹتے ہیں تو دل پہ ہاتھ رکھ کے آتے ہیں، یار یہ جو دیکھ آئے یہ ان کی کیفیت ہے، اور جنہوں نے حضور کا شہر نہیں دیکھا کبھی ان کے جذبات دیکھیے۔ میرے ایک ٹیچر ہیں سلیم دلاوری اور حفیظ طائف کے وہ شاگرد ہیں، صف اول کے شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے، خود کو تخیلات کی دنیا میں کھینچ کے بارگاہ رسالت میں لے جاتے ہیں۔ آپ ان کا انداز دیکھیے گا اور آپ بھی آشش کر اٹھیں گے اور جی چاہے گا کہ ہم خود کو کھینچ کر کے حضور کے قدموں میں لے چلے۔ آپ فرماتے آساں دے بوئے کھل دے، درداں دے ورکے تھل دے، دکھاں دے چھکڑ چل دے، اکھاں چو ہنجو ڈول دے، لوں دا سینہ پاڑ دے، آقا جی دل نو ساڑ دے، غوطے تے غوطہ کھا رہے ہیں، وہماں چ ڈوبدا جا رہے ہیں، دسیاں نہ چننا تارے ہیں، رائیاں تو پچھ پچھ ہارے ہیں، جتھے خدا دا نور ہے او شہر کنی دور ہے، سوچا پکاندا جاونا من وچ بٹھاندا جاونا، نقشے پکاندا جاونا، کر لے کرینا انج دا ہونا مدینہ انج دا، ویلے نے ڈاڈے یا نبی پلے نہیں ساڈے یا نبی، بیٹھے دراڈے یا نبی امتی تو ہاڈے یا نبی، ہجراں دے پھنیر شوک دے، مڑ مڑ کے اے حقوق دے، آون مراداں پک کے، قسمت لے جاون دھک کے، سونا مدینہ تک کے، بہ جاواں جس دم تھک کے، ٹھنڈی ہوا جے وگ جائے، اکھ ذرا کو لگ جائے، کملی ذرا سرکا کے، مکھڑے تو پردہ چا کے، خواباں چ پھیرا پا کے، آقا آکھن آ کے، راواں دی سختی جھل کے، آئیو دوروں چل کے، الفت دے ڈابو تر کے، ہو کے سلیم بھر کے، دل نو آنند آ گیا، سانو پسند آ گیا۔ کرم فرماؤ ساڑے تے حبیبی یا رسول اللہ، مدینے آؤن نہیں دیندی غریبی یا رسول اللہ،
اور جنہوں نے نہیں دیکھا یہ کیفیات ان کی ہیں. جو دیکھ آئے ہیں وہ بار بار کی آرزو رکھتے ہیں. پلٹتے ہیں تو دل پہ ہاتھ رکھ کے پلٹتے ہیں. حسین ابن علی بہن سے مشورہ کرتے مدینہ چھوڑ دیتے ہیں. بچپن مدینے میں، لڑکپن مدینے میں، پیدا مدینے میں ہوئے تھے، جوانی اور اب 56 سال عمر ہے. مدینہ چھوڑنا اتنا ہی آسان تھا لیکن چھوڑ دیا. نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوئے، اجازت طلب کی، پھر جنت البقیع میں ماں کے قدموں میں آ کے بیٹھ کے اور اپنی ماں سے بھی رخصت چاہی. مدینے سے جب مکہ آنے لگے تو مدینے کے ذرے بھی روب پڑے سیدنا امام حسین کی جدائی میں، لیکن اس دین کی بقا و احیا اور مدینے کے تقدس کی خاطر آپ نے مدینہ چھوڑا. شعبان المعظم میں یہ قافلہ محبت، یہ مٹھی بھر لوگ مدینہ سے نکلے اور مکہ المکرمہ آ کر کے ٹھہر جاتے ہیں. 4 ماہ کچھ دن یہ مکہ المکرمہ میں ٹھہرے. بڑے بڑے جو اصحاب تھے، عبداللہ ابن زبیر، دیگر لوگوں نے پوچھا تو آپ نے حالات سے آگاہ کیا کہ اب حالات ہمارے کنٹرول میں، ہمارے بس میں نہیں، اس لیے آنا پڑا. تو جب آپ مکے میں آگے تو ادھر کوفہ والوں نے امام حسین کو خط لکھنے شروع کر دیے کہ ہم بے امام ہیں اور آپ ہماری سرپرستی کے لیے آئے، ہماری سرپرستی فرمائیں. 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 10 نہیں، بلکہ 150 خطوط امام حسین کے نام لکھے. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اگر آپ نہ آئے تو ہم بروز حشر اللہ کے ہاں آپ کی شکایت کریں گے کہ ہم بے امام تھے اور آپ کے نبی کا نواسہ ہماری مدد کے لیے نہیں آیا. تو آپ نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اپنے بھائی کو اپنا نمائندہ بنا کر کے جو ہے وہ کوفہ بھیجا. جب آپ کوفہ میں تشریف لائے تو وہاں کے جو گورنر تھے وہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور وہ محب اہل بیت میں سے تھے. آپ آئے تو بہت سارے ہزاروں کوفی حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام کے لیے بیعت کرتے ہیں. انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی. جب بہت سارے لوگ 40,000 یا اس سے کم زیادہ لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر گئے تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کے نام خط لکھا کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں اور یہ لوگ آپ کی راہوں میں دیدہ و دل فرش راہ ہیں، آپ تشریف لائیے اور ان کی سرپرستی فرمائیے. ادھر سے خط مکہ چلا گیا اور ادھر کوفہ کے حالات بھی بدل گئے. جو یزید کے حمایتی تھے انہوں نے یزید کو خط بھیجا کہ یہاں جس شخص کو تو نے متعین کیا ہے وہ تو ہاتھوں پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا ہوا ہے، کسی ایسے شخص کو بھیجو جو یہاں کے فتنے کو آ کے دبائے. تو اس نے پھر ابن زیاد جو بدبخت تھا اس کو یہاں بھیجا اور وہ رات کی تاریکی میں آیا، حجازی لباس پہنا اور سر پہ اس نے کپڑا ڈال لیا. لوگ سمجھے کہ شاید کہ امام کی سواری آ گئی ہے، لوگ بھی پیچھے پیچھے چلنے لگے اور یہ سیدھا جو ہے وہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل تک آیا اور آپ بھی سمجھے شاید کہ یہ امام علی مقام تشریف لے آئے ہیں. اس نے محل کا دروازہ بند کیا اپنے اور چھت پہ چڑھے اور کہا میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ واپس تشریف لے جائیے. اور اس نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا تو وہ ابن زیاد تھا. کہا میں یزید کا بھیجا ہوا ہوں، دروازہ کھولو. دروازہ کھلا، حضرت نعمان بن بشیر کو موصول کیا گیا اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی پشت پہ ہزاروں کوفی کھڑے تھے، اس نے ایک خطاب کیا کہ عورتوں کو بیوہ کر دوں گا، بچے یتیم کر دوں گا. اس نے کہا تم مجھے بھی جانتے ہو، میرے باپ کو بھی جانتے ہو. پھر وہی ہوا الکوفی لا یوفی، کوفی وفادار نہیں ہوتے. ان کی بے وفائیاں پہلے سے ہی بڑی مشہور تھی. انہوں نے حضرت علی کے ساتھ کیا کیا. تو پھر حضرت مسلم بن عقیل مسجد کی طرف آئے تو پیچھے ہزارے تھے، لیکن جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو تھوڑے سے لوگ تھے. سلام پھیرتے ہیں تو پیچھے ایک بندہ بھی نہیں کھڑا تھا. لوگوں نے بیعت توڑ دی، مسلم بن عقیل کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا. ادھر کوفہ کے حالات بدل چکے ہیں، مسلم بن عقیل شہید ہو گئے ہیں، نعمان بن بشیر معزول ہو گئے ہیں. ابن زیاد اب کوفہ کا گورنر ہے اور ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 150 خط کوفیوں نے لکھے تھے. اس میں یہ بات انہوں نے لکھی تھی کہ ہم بے امام ہیں، اگر نہ آئے تو بروز قیامت اللہ کے ہاں آپ کی شکایت کریں گے. آپ کے دل میں اللہ کا خوف تھا، اس خوف نے آپ کو وہاں جانے پہ مجبور کیا کہ میری شکایت اللہ کے سامنے ہوگی. یہ ڈر تو ہمیں بھی ہونا چاہیے نا کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. وہ نبی کے نواسے ہیں جن کو میرے رسول خود جنت کے جوانوں کا سردار بنا کے گئے ہیں اور ان کی کیفیت کیا ہے کہ وہ اللہ کا خوف اس قدر رکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ میری کہیں قیامت کے دن شکایت نہ لائیں اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر
नताइज हकायक भी आपके सामने थे कि क्या होने जा रहा है, और आपने वहां जाने का फैसला कर लिया। और दूसरी बात कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत बचपन में ही मशहूर हो चुकी थी। हुजूर ने उम्मे सलमा को वो मिट्टी दी, कहा कि खून बन जाए, जान लेना कि मेरा बेटा शहीद हो गया है। और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु एक सफर में थे, तो रास्ते में पड़ाव डाला, तो आप खैमे से बाहर आके रोने लगे। किसी ने कहा हजरत क्या हुआ, तो आप दीदा थे, कहते कि ये वो जगह है जहां मेरे बच्चों को बेदर्दी से शहीद कर दिया जाएगा। तो आपकी शहादत की खबर बचपन से मशहूर हो चुकी थी। और दूसरा आपने फरमाया था कि मेरे नाना मुस्तफा ने मेरे कंधों पे कुछ जिम्मेदारियां डाली हैं, मैं उन्हें वफा करने जा रहा हूं। साहबा ने हर चंद अर्ज किया कि हुजूर आज 8 या 9 जुल्हज था, 2 था या 7 या 8 जुल्हज थी। उन्होंने कहा कि हजरत आप ठहरिए, पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं, आप खिताब करें, हम यजीद की ईंट से ईंट बजा देंगे। लेकिन आप फरमाते मैं हरम का मेंढा नहीं बनना चाहता। आपने हर चंद कहा उन्होंने, लेकिन आपने कहा कि मेरे गम गुसारो, मेरे जान निसारो, मुझको ना रोको, मुझको जाने दो, मुझे नाने के दी की डूबती कश्ती बचाने दो। मैं जाता हूं कि दुनिया में वफा का नाम रह जाए, मैं रहूं ना रहूं पर अजमत इस्लाम रह जाए। आप फरमाते लोगों अगर मैं नहीं जाता, नबी के घर की आन जाती है, तुम्हारा दीन जाता है, मेरी गैरत ईमान जाती है। आप फिर वहां से निकले, रास्ते में फरसदक जो अरब का मशहूर शायर है उससे मुलाकात हुई, हालात पूछे, कहा दिल आपके साथ, तलवार यजीदियों के साथ। फिर हजरत हुर 1000 का लश्कर लेकर के इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को रोक लेते हैं। और 2 मुहर्रम को यह काफिला करबला तक पहुंचा। 9 मुहर्रम तक मुफाहमत की बात होती रही, लेकिन उन्होंने यही कहा कि या लड़ाई करो या बैत करो, तीसरी बात हमारे सामने ना रखो। फिर 9 मुहर्रम को आपने अपने साथियों से भी कहा कि आप रात की तारीकी में यहां से जा सकते हो, तो उन्होंने कहा कि हमने जीने मरने के वादे किए हैं, हम बेवफा नहीं, आपके साथ ही रहेंगे। और फिर सारी रात अल्लाह की इबादत में, उसकी याद में गुजारी, और उधर शराब के जाम चलते रहे। जब सुबह का सवेरा तुलू हुआ तो फिर नबी के नवासे के जानसार मैदान अमल में उतरते हैं। हजरत वाहिब बढ़ते हैं, शहादत का जोड़ा पहनते हैं। हजरत जाहिर बढ़ते हैं, शहादत का जाम पीते हैं। हजरत औनो मोहम्मद, हजरत कासिम बढ़ते हैं, शहादत का जोड़ा पहनते हैं। अली अकबर मैदान अमल में उतरते हैं, और जब जख्म आपके जिस्म में लगे, घोड़े से जमीन पर आए और कहते हाय मेरे अब्बा, मुझे संभाला दीजिएगा। अपने वालिद को आवाज दी। रावी कहते उस वक्त इमाम की उम्र 56 साल 5 माह कुछ दिन थी, और आपके दाढ़ी और सर के बालों में एक बाल भी सफेद नहीं था। लेकिन जब बेटे को कंधों पे उठा के, कंधे पे उठा करके खैमे तक लाते हैं, तो आपकी सारी दाढ़ी और सर के सारे बाल सफेद हो जाते हैं। और अल्लाह से क्या कहते हैं, अल्लाह हुसैन की ये कुर्बानी कबूल कर ले, मेरा वाहिब कबूल कर ले, जाहिर कबूल कर ले, औनो मोहम्मद कबूल कर ले, कासिम कबूल कर ले, मेरा अली अकबर कबूल कर ले। फिर नन्हे के हलक में तीर लगता है, खून का फवारा निकलता है, अपने हाथ में लेते हैं, फिजा में उड़ा देते हैं, और क्या कहते हैं, अल्लाह हुसैन की ये नन्ही कुर्बानी भी कबूल फरमा ले। और फिर खुद मैदान अमल में उतरते हैं, और वहां आपने खुतबा दिया कि लोगों मेरा हक पहचानो, इस दुनिया में, इस कायनात में किसी नबी की बेटी का बेटा जिंदा नहीं। फरमाया मैं जिंदा हूं। कहा मेरे नबी मेरी जो ना अपने बारे में बताया किस कदर मुझसे मोहब्बत करते थे, मेरा हक पहचानो। उन्होंने कहा लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। मैदान अमल में है इमाम हुसैन, गाजर मूली की तरह दुश्मनों को काटते हैं। और फिर इमाम की बारी आती है। वहां 22,000 का लश्कर था, ये एक मोहतात रिवायत है, और एक रिवायत में 82,000 थे, और इधर मुट्ठी भर थे, 72 नफूस थे, और उधर 82,000 या 22,000 थे। यक बारगी में इमाम पे हमला किया, तीर तलवारें नेज़े इमाम के बदन में लगते हैं, और आप जब जो है वो खुद को संभाला ना दे सके, घोड़े की जीन से फर्शे जमीन पे तशरीफ ले आए, और पेशानी अल्लाह के हुजूर झुका देते हैं, और क्या कहते हैं, मालिक मैं तेरी तकदीर पे राजी हूं, बता ये मेरी अदा देख, इतने जख्म मेरे तन पे लगे हैं, मेरे अपने बिछड़ गए, और मैं तेरे हुजूर झुक गया हूं, इतना कुछ लुटा दिया है, मैं तेरे पे राजी हूं, बता तू भी मुझसे राजी हुआ है कि नहीं हुआ। इस मंजर को फरिश्तों ने भी देखा, हूरों ने भी देखा, हूरों की चीखें बुलंद हुई। फरिश्तों ने एक वक्त था कहा था कि नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक,
قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ پاکی ہم بولتے ہیں، انسان کو بنانے کی کیا ضرورت؟ تو اللہ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آج کربلا میں اللہ انی اعلم ما لا تعلمون کی تفسیر فرما رہا ہے، فرشتوں تمہارے سینوں میں دل، اس میں دھڑکنیں ہوتی، اس میں قاسم کا پیار، اس میں علی اکبر کی محبت، اس میں علی اصغر کا پیار ہوتا، اور میں دیکھتا کہ تم میری راہ میں کس طرح قربان کرتے۔ فرمایا یہ میرا بندہ حسین ہی تو ہے، سب کچھ قربان کرنے کے باوجود کہہ رہا ہے مالک بتا تو مجھ سے راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اس منظر کو اقبال نے دیکھا تو خراج فاطمہ کو پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاس، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، ورنہ گردے تربتش گردید میں، سجدہ برخا کے او پاشید میں۔ اقبال کہتے ہیں سیدہ تیرے بابا کی شریعت کا میں پابند ہوں، کیونکہ حکم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں، ورنہ اقبال کہتا ہے آج جی چاہتا ہے کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ نہ کروں، تیری قبر کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں، کعبے کا طواف نہیں تیری قبر کا طواف کروں، کیونکہ جو کام تو نے کیا ہے وہ دنیا کی کسی اور عورت نے نہیں کیا۔ نبی کے گھر ہی ہے عزت، نبی سے سنتے ہیں، علی کے گھر کی ہے عظمت، علی سے سنتے ہیں۔ وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو، حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، اسلام کی عظمت عیا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، بار الہ لوحہ سناتا پھرتا، تا حشر جزا عشق بہاتا پھرتا، امداد نہ کرتے اگر کربلا میں حسین، اسلام تیرا ٹھوکرے کھاتا پھرتا۔ اقبال نے فاطمہ کو خراج کیوں پیش کیا؟ یہاں کربلا سے ایک پیغام ہمیں یہ مل رہا ہے، اور بھائی جان سیدہ کا کام کیا تھا؟ آپ دودھ بھی پلاتی ہیں، سونے محمد پہ درود بھی پڑھتی ہیں، تو بچوں نے دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیا۔ ماں مؤثر ہوگی تو اولاد بھی مؤثر ہوگی۔ وہ نیپولین نے یا ہٹلر نے کہا تھا اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا، لیکن معذرت سے کہوں گا آج گود میں آج جو ہے وہ بچوں کو جو تربیت کا ماحول ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ آج گود میں گلوکار، ایکٹر اور فنکار قسم کے لوگ تو آئے، لیکن حسین ابن علی کے جانشین سامنے نہ آ سکے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کہ آج کردار جو ہے وہ ماں کا کمزور ہوا تو آنے والے نسلیں بھی کمزور ہو گئی۔ یار ایک زمانہ تھا کہ جب مائیں گھر سے سکھا کر کے بچوں کو محمدی شعر بناتی تھی، قرآن کا قاری بناتی تھی۔ ایک بہت بڑا نام گزرا ہے بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے میری اماں نے مجھے مدرسے میں بھیجا، استاد نے کہا بیٹا پڑھ الحمدللہ رب العالمین، ازبر تھا سیقول السفہاء من الناس، ازبر تھا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ازبر تھا 14 پارے سنائے۔ استاد متاثر ہوئے، بیٹے جہاں سے 14 پڑھے بقیہ 16 بھی اسی مدرسے میں اسی استاد سے پڑھ لیتے، ہجی اچھے منزل خوب۔ تو بختیار کاکی عرض کرتے استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے زانو تلمس طے نہیں کیے۔ فرمایا بیٹے دولت پائی کہاں سے؟ کہا میری اماں 14 پاروں کی حافظہ تھی، ماں سے سن سن کے حفظ کر لیے ہیں۔ آج ہم نے گالیاں حفظ کی، آج ہم نے چغلی غیبت حسد کینے کی آگ سیکھی، اور وہ قرآن سیکھتے تھے۔ کلاس روم میں ٹیچر بچوں سے پوچھتا بچوں بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ ایک کہتا ہے ڈاکٹر، ایک کہتا ہے انجینئر، اور ایک بچہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا۔ یہاں جھٹکا لگا استاد کو، کہا بیٹے یہ کیسی بات کر دی تو نے؟ صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہو، حضور کا زمانہ پایا ہو، اور تو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا ہے۔ لیکن یہ تو بتاؤ تیرے دل میں یہ شوق کیسے پیدا ہوا؟ اس نے کہا استاد جی میری والدہ روزانہ سونے سے پہلے مجھے ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کے سوتی تھی، اور میرا دل چاہتا ہے میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں۔ کیا ہمارے بچوں کو صحابہ کی سیرت آتی ہے؟ میں معذرت سے کہوں گا یہ فتنوں کا دور ہے، اور گلی گلی فتنے ہیں، اور وہ فتنے زور پکڑ چکے ہیں، اور یہ گلی گلی آواز ملتی ہے کہ 6 صحابہ کے علاوہ سب جہنمی ہیں، مفاد پرست لوگ تھے۔ کیا حضور نے 6 لوگوں کی تربیت کی تھی؟ یہ آوازیں آپ بھی سنتے ہو۔ ایک بدبخت کہتا ہے مجھے اپنی عمر سے اس لیے نفرت ہے کہ اس کا نام عمر ہے۔ کاش کہ ماں نے بچپن میں حضرت عمر فاروق کا پیار سکھایا ہوتا، سیرت سکھائی ہوتی کہ میرے نبی کے دوسرے جو صحابہ تھے وہ مرید تھے، لیکن اب حضرت عمر جو ہے وہ حضور کی مراد تھی۔ وہ بتاتی ماں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ایمان لاتے ہیں تو ناروں کی گونج میں استقبال کرتے ہیں، عمر جن گلیوں سے گزرے شیطان رستہ بدل لے
آقا فرماتے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ جوان ہوتا. ایک بدبخت میں نے اس کو کیبل پہ دوستوں نے بتایا کہ وہ ابو بکر کے بارے میں کہتا ہے کہ آپ کا نام لینے سے زبان گندی ہوتی ہے. وہ بچہ زبان گدی سے نہ کھینچ لیتا جس نے بچپن میں ماں سے سیکھا ہوتا کہ ابو بکر وہ ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا میں نے دنیا میں سب کو صلہ دیا ہے. ابو بکر وہ جوان ہے جس کو صلہ قیامت کے دن میرا رب ہی خود عطا فرمائے گا. اور کاش کے ماں نے سکھایا ہوتا کہ ابو بکر شخصیت کس چیز کا نام ابو بکر ہے. لیکن ہم نے بچوں کو صحابہ کا پیار سکھایا ہی نہیں. اور آج بچے ہم سے سوال کرتے ہیں یہ سوال ہوا ہے اس کا کیا جواب ہے. لیکن معذرت سے ہم نے بچوں کو جو 2 گھنٹے وقت دیا نا وہ وقت بچوں کو نہیں دیا, موبائل کو دیا ہے. ہم 8 گھنٹے مزدوری کر کے گھر میں آئے, کتنا ہی اچھا تھا موبائل کو سرانے کے نیچے دباتے, بچوں کو پاس بٹھاتے. جس طرح ٹیچر روزانہ کی بنیاد پہ ایک نیا سبق لے کے کلاس میں آتا ہے, روزانہ ماں بیٹھ جاتی, باپ بیٹھ جاتا, کبھی ابو بکر کی باتیں چھیڑ کے بیٹھ جاتے, کبھی عمر فاروق کی کہانی چھیڑ کے بیٹھ جاتے, کبھی عثمان کے حیا کا تذکرہ کرتے, کبھی حضرت علی کی بہادری کے تذکرے کرتے. تو وہ بچہ بڑا ہوتا تو ہمارے پاس بھی آنے کی ضرورت نہیں تھی. وہ خود ان کا منہ توڑتا کہ بدبختوں صحابہ کے بارے میں تبرہ بول رہے ہو. تو یہ کون سکھاتا ہے؟ یہ مائیں سکھاتی ہیں. منصور علوی ایک بہت بڑا رائٹر گزرے, وہ کہتا کہ میں نے ایک بچے سے کہا کیا بنو گے, کیا خواب سپنے ہیں؟ اس نے کہا میں بڑا ہو کر نور الدین زنگی بنوں گا. جانتے ہیں کون ہے نور الدین زنگی؟ حضور خواب میں ملے, فرمایا نور الدین 2 چت قبریں کتے میری طرف بڑھ رہے ہیں, راستہ روکو. اٹھ کے مصلے پہ بیٹھ کے رونے لگے, اللہ خیر کرے میرے سونے محمد کے شہر میں کیا ہونے لگا. دوسرے دن پھر ملے, کہا وہ میری طرف بڑھ رہے ہیں, پھر مصلے پہ بیٹھ کے رونے لگے. تیسرا دن ہوا تو حضور نے پھر فرمایا وہ میری طرف بڑھ رہے ہیں, دوڑ لگا دی. 20 دن کا سفر 16 دنوں میں کیا, مدینے کے سارے راستے بند کیے, اور وہ شکلیں جو رسول اللہ نے خواب میں دکھائی تھی انہیں ڈھونڈ کر کے واصل نار کیا. پھر مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے روتا ہے اور کہتا ہے بندہ نواز, یہ میرا اعزاز کی اس کائنات میں آپ نے میرا انتخاب کیا. کہا پتر تو نور الدین زنگی بنے گا؟ کہا ہاں استاد جی. کہا شوق کیسے پیدا ہوا؟ کہا استاد جی میری ماں کہتی بیٹے اگر تو نور الدین زنگی بنے گا نا تو خواب رسول اللہ تمہیں اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں گے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. کربلا سے پیغام ملتا ہے, ماں کا کردار نسلیں سنوارتی ہیں. اور کربلا سے ایک پیغام یہ بھی ملا کہ حسین ابن علی وقت آخر جب سانسیں ٹوٹ رہی تھی, جب اللہ کی حضور حاضر ہو رہے تھے تو پیشانی کہاں تھی؟ سجدے میں تھی. حسینیت بولیے, حسینیت حسینیت. معذرت سے کہوں گا یہ نعرے کھوکھلے ہیں. محبت عمل کو آسان کرتی ہے, محبت دعویٰ ہے, عمل دلیل ہے. حسین ابن علی تو وقت آخر بھی سجدہ نہیں چھوڑ رہے, لیکن ہم کیسے حسینی ہیں کہ نماز کے وقت کیا ہمیں سجدے کی توفیق نصیب ہوتی ہے؟ اس بستی کا نام چکشیر محمد ہے. یہ ساری بستی مسلمانوں کی ہے, اور یہ بستی کا جو محلہ ہے اگر وہ سارے لوگ نماز پڑھیں تو مسجد ناکافی ہے ان کے لیے, ہمیں جگہ خریدنی پڑے گی. لیکن معذرت سے کہوں گا نماز کے وقت 1.5 صف بھی نہیں ہوتی, 10 بندے بھی نہیں ہوتے. حسین تو وقت آخر بھی نماز نہیں چھوڑ رہے, اور آپ کیسے دعوے دار ہو؟ ہم صرف نام حسین کا نام لیتے ہیں اور ہماری کرتوتیں ساری یزید والی ہے. وہ نماز کا بھی تارک تھا, وہ قاتل تھا, وہ زانی تھا, وہ شرابی تھا, وہ ساری غلط حرکات اس میں تھی. اگر حسین کے نام لینے والے ہو تو حسین والا کردار بھی تو اپناؤ نا. وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ میں مر کے بھی زندہ ہوں اہل وفا کی محفل میں, میری محفل میں آ میرا مزار نہ پوچھ. وہ کہتا جن راہوں کے ہم مسافر تم راہوں پہ تم بھی تو آؤ نا. کیا سال میں 10 دیگے چڑھا دینا, اتھرو بہا دینا, کیا محبت کا تقاضا اتنا ہی ہے؟ محبت تو عمل مانگتی ہے بھائی. آپ حسینی ہو تو پھر حسینی کردار بھی تو اپناؤ نا, سجدے کی عادت بھی تو ڈالو نا. اگر آج سجدہ نہ کیا بھائی, بروز قیامت اللہ فرمائے گا مجھے سجدہ کرو. اس دن بے نمازی بھی چاہے گا چلو ساری زندگی نہیں اللہ کی مانی, آج ہی سجدہ کر لوں.
لیکن اس دن میرے بھائی باوجود چاہنے کے سجدہ نہیں ہوگا، کمرے یوں اکڑ جائیں گے، اور بے نمازی کہاں کھڑا ہوگا؟ قارون، حامان، اور آپ جانتے یہ کون ہے؟ یہ اللہ رسول کے دشمن ہے۔ جس صف میں اللہ رسول کے دشمن ہوں گے اسی صف میں بے نمازی ہوں گے۔ بڑی پرانی بات ہے، میں ڈسٹرکٹ منڈی باولدین ایک جگہ بیان کرنے گیا تو جماعت کا ٹائم تھا، تو میرے ساتھ ایک ذات کا مصلی کھڑا تھا، اس کو کھینچ کے پچھلی صف میں کیا گیا، اور یہ آواز آج بھی میرے کانوں میں کبھی کبھی گونجتی ہے کہ تیرے ساتھ تو میری نماز بھی نہیں ہوتی، ہم کمی کے ساتھ کھڑا ہونا توہین سمجھتے ہیں۔ ویسے تو وہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے نا، اس کی بھی عزت ہے، لیکن ہمارے یہ رویے ہے نا، ہم کمی کے ساتھ کھڑا ہونا توہین سمجھتے ہیں۔ جو اللہ رسول کا دشمن ہوگا اس کے ساتھ کھڑا ہونا کیا یہ اعزاز کی بات ہوگی؟ تو میرے بھائی وہاں تو رسوائی ہے، وہاں تو شرمندگی ہوگی۔ آج وقت ہے، اور اگر حسین ابن علی کے نام پہ اتنے لوگ جمع ہوئے ہیں، اگر آج ہم عزم کر کے گھروں میں جائیں کہ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے تو حسین ابن علی کی روح آپ سے راضی ہو جائے گی۔ آج وعدہ کریں گے آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے۔ میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں، میں بھی کمزور آدمی، میں کو بڑا پرہیزگار نہیں، ہم سب وعدہ کرتے ہیں نا اپنے مالک سے کہ یا اللہ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ یہی حسین کا پیغام ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، جب اللہ کا منادی حی علی الصلاۃ کی صدائیں دے، کام چھوڑ کے سونے رب کو سجدہ کیا کرو۔ تو ایک آخری بات گفتگو سمیٹ لیتے ہیں۔ دیکھیے ادھر 72 لوگ تھے اور ادھر 22,000 تھے، ادھر ان کے پاس وہ اسلحے سے لیس تھے، اور یہاں کیا کہانی تھی۔ عموماً جب حالات ایسے پیدا ہو جائے نا کہ موت سر پہ منڈلا رہی ہو، تو ہم نے رویے پڑے ہیں کہ لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں، لیکن ہم نے کربلا میں دیکھا ہے امام حسین ہاتھ بچانے کے لیے اپنا سر پیش کر دیتے ہیں، لیکن ظالم کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو پیش نظر رکھ کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کہا سنا اللہ عمل کے جذبہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اے اللہ جو کہا سنا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما، قدم قدم پر حسنات عطا فرما، زندگی شان کی، موت ایمان کی عطا فرما، سب کی جولیاں رحمت و رضوان سے بھرپور فرما۔ درس قرآن کے دائی جن بچوں بھائیوں کی محنت سے اتنے لوگ جمع ہوئے، میں دعا گو ہوں اے اللہ ان کی محنت، جستجو، کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ان کی جوانیاں بے داغ فرما، انہیں زمانے کی تتی ہوا سے محفوظ فرما۔ حیا باقی نہیں زمانے کی آنکھ میں، خدا کرے کہ تیری جوانی بے داغ رہے۔ اے اللہ جوانوں کی جوانیاں بے داغ فرما، بچوں کو زمانے کی تتی ہوا سے محفوظ فرما، بوڑھوں کا سایہ ان کے بچوں پر تادیر سلامت فرما۔ اس مسجد کو آباد فرما، یہاں جو تیرے حضور سربہ سجود ہوتے ہیں اللہ ان کے سجدوں کو قبول فرما۔ اے اللہ علماء تشریف لائے سرپرستی فرمائی، آنا تشریف لانا قبول فرما، علم و فضل میں تقوی و عبادت میں برکت عطا فرما، خدمات دینیہ قبول فرما۔ اے اللہ ان سے دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما، ان کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے حضور ہم سب دست بدعا ہیں، ہمارے کشمیری بھائیوں کی اے اللہ مدد فرما، نصرت فرما۔ میرے مالک 72 سال سے وہ کشمیر بنے گا پاکستان کی صدا بلند کیے ہوئے ہیں، اے اللہ انہیں آزادی جیسی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہماری بیٹیاں بہنیں وہ بے آبرو ہوئی، اے اللہ ان کی آبرو کی حفاظت فرما۔ ہمارے جوان جو ہے وہ راہ خدا میں کٹ کے 1 لاکھ کشمیری شہید ہو گیا، اے اللہ وہ شہادت قبول فرما، اور ان کے یتیم بچوں کی میرے مالک بہتر کفالت فرما، ان کے لیے بہتر اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ انہیں آزادی جیسی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہمیں صالح قیادت عطا فرما، عمر بن عبدالعزیز کا کوئی جان نشین عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔